بچوں کا قرآن کریم شروع کرتے وقت بسم اللہ کے نام سے جو تقریب ہوتی ہے اس کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ کیا یہ بدعت ہے؟ حدیث میں تو ایسی کوئی چیز آئی نہیں کہ بچوں کی بسم اللہ کی جائے یا تقریب کا آغاز کیا جائے۔ یہ ہماری ایک لوکل اور مقامی چیز ہے کہ پرانے زمانے میں جب بچہ 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کا ہو جاتا تھا تو اس کی قرآن کریم کی تعلیم کا آغاز کرتے تھے۔ اب اسے کوئی ضروری سمجھنے لگے اور شرعی چیز سمجھنے لگے تو ظاہر ہے کہ یہ بدعت، اور اگر کوئی شرعی چیز سے نہیں سمجھتا اور نہ وہ یہ کہتا ہے کہ کتاب و سنت میں یہ چیز آئی ہے تو اب اس پہ بدعت کا حکم کیسے لگائیں گے؟ اصل بات یہی ہے کہ بہت سی چیزیں دین میں انتظام کے اعتبار سے ہوتی ہیں۔ مثلاً انتظام کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے فرما دیا تھا کہ وہ پیر اور جمعرات ہفتے میں 2 دن نصیحت کریں گے، لوگوں میں تقریر کریں گے، وعظ کریں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اسے بڑھا دیں، زیادہ کر دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تمہارا دل بھر جائے گا۔ تو اب پیر اور جمعرات کو جو 2 دن آپ نے مقرر فرمایا تھا، اب اس کو کہنا کہ یہ شریعت ہے فرض اور واجب کے درجے کی، یہ نہیں ہے، انتظامی امور ہے۔ ایک آدمی کے لیے سوٹیبل سنڈے ہے کہ لوگوں کو چھٹی ہوتی ہے، ایک آدمی کے لیے سوٹیبل جمعرات ہے کہ رات کو اکٹھے ہو جاتے ہیں، صبح جمعے کی چھٹی ہوتی ہے، تو اب آپ اسے بدعت کہیں گے؟ یہ تو انتظامی امور ہے۔ انتظامی امور کو اگر کوئی شریعت سمجھے گا تو بدعت ہے، اگر شریعت ہی نہیں سمجھتا تو ہم اس سے کیسے بدعتی کہیں؟ اس لیے کہ اگر اسے بدعتی کہیں گے تو آپ اسے لازماً گناہگار بھی ٹھہراتے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں آپ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جہنم میں جانے والی حرکت۔ اس لیے فتویٰ اتنی آسانی سے نہیں دیا جا سکتا۔ بچہ 4 سال 4 دن 4 مہینے کا ہو جائے، ایک آدمی سے شریعت نہیں سمجھتا، اس کے خاندان میں ایک رواج چلا آتا ہے، بس ٹھیک ہے، خاندان میں 50,000 حق مہر رواج میں چلا آتا ہے، ٹھیک ہے، اب اسے بدعت کہیں گے؟ اگر آپ اسے بدعت قرار دیں گے تو اسی خاندان کی ایک لڑکی کا نکاح ہوا اور حق مہر طے نہیں ہوا، تو فقہا لکھتے ہیں کہ اس لڑکی کی ہم جد دیکھی جائیں گی۔ ہم جد کا مطلب دادا جن کا ایک ہو، چچا کی بیٹیاں، تایا کی بیٹیاں، ان کے ہاں کیا حق مہر مقرر تھا وہی اس کو دلایا جائے گا۔ تب ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ مہر مثل بدعت ہے تو غلط بات کرتا ہے، اس لیے کہ فقہا نے سوچ سمجھ کے ایسی لڑکی کا مہر مقرر کیا ہے کہ وہ بھی برابر کے سٹیٹس میں اپنی چچا زاد، تایا زاد بہنوں، پھوپھی زاد بہنوں وغیرہ کے ساتھ جتنا ان کا حق مہر خاندان میں چلا آتا ہے اتنا اس کا بھی ہو گیا، تو یہ بدعت کہاں سے ہو جائے گی؟ بدعت تو انتظامی امور میں اس وقت سمجھی جاتی ہے جب لوگ اسے شریعت قرار دیں۔ جب شریعت نہیں قرار دیں گے تو ہم کیسے کہیں گے کہ یہ بدعت ہے؟ وہ تو ایک خاندان کا رسم و رواج ہے، چلا آتا ہے۔ ہر وہ رسم و رواج کسی بھی قوم کا جو شریعت سے نہیں ٹکراتا، ہم اسے کیسے چھیڑ دیں؟ کسی بھی قوم کا کوئی رسم و رواج جو شریعت سے نہیں ٹکراتا، آپ اسے کیسے چھیڑ سکتے ہیں؟ اس کی کوئی مضبوط شرعی دلیل چاہیے نا۔ مثلاً رواج ہے کہ گھر کی بنیاد رکھتے ہوئے دمبے کو، بکرے کو ذبح کر کے اس کا خون ڈالتے ہیں۔ فقہا نے شدید مخالفت کی، عالمگیری میں لکھا ہے کفر کی حرکتوں میں سے ایک ہے۔ وجہ وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ ہندو ایسے کرتے تھے اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جنات اس گھر کو بسنے نہیں دیں گے، تباہ کر دیں گے، تو جنات کی بھینٹ چڑھاؤ۔ تو یہ جو بھینٹ چڑھانا ہے جنات کی، یہ خود شرک ہے۔ جنات کے نام پہ قربانی کرنا، شیاطین کے نام پہ قربانی کرنا، یہ خود شرک ہے۔
فقہا نے شدید مخالفت کی، اس لیے کہ یہ رسم و رواج شریعت سے ٹکراتا ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ قیمت لے جب تک کہ مکمل قبضہ نہ ہو جائے۔ اب مکمل قبضے کی بعد قیمت دینا ہمارے زمانے میں تجارت کیسے چلے گی؟ یہ تو صحیح حدیث میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ توڑ دیا ایسی بیع و شرع کو، خرید و فروخت اور تجارت کو جس میں پیسے دیے گئے اور مکمل قبضہ نہیں ہوا، تو آپ نے نہیں مانا۔ اسی لیے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں ایسے سارے سودے حرام ہیں۔ ہم کہتے ہیں حضرت تجارت کہاں سے چلے گی؟ ہمارے زمانے میں تو مثال آسان ہو گئی، کراچی میں تاجر ہے، اس نے افریقہ والے نے فون کیا اور کراچی سے کہا کہ مجھے 10,000 جوڑے چاہیے جوتے ایسے، اور موزمبیق بھجوا دو، وہاں بھجوا دو افریقہ میں۔ اس نے کہا اچھا میں بھجوا دیتا ہوں، کتنے پیسے طے ہو گئے۔ اس نے لندن فون کیا، اس نے کہا جی اتنے جوڑے چاہیے اور ڈائریکٹ افریقہ بھجوا دو، پیسے مجھ سے لے لو۔ اب اس نے بغیر قبضے کے لندن کا مال افریقہ منتقل کر دیا اور کراچی میں پیسے لے لیے اور ادھر سے لندن ادا کر دیے۔ قبضہ کہاں گیا بیچ میں؟ کچھ بھی نہیں۔ اب آپ اسے حرام کہیں گے؟ اس کی بہترین مثال امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہ فتویٰ دیتے رہے کہ قبضے کے بغیر پیسے دینا ناجائز ہے۔ جب پہنچے نا خراسان اور ایران اور ان علاقوں میں، تو وہاں رواج ہی یہی تھا کہ لوگ جوتا بنواتے تھے، کپڑے سلواتے تھے، تو پیسے دے جاتے تھے کہ بھیا یہ لو 5 روپے اور تم جوتا بنا دینا، ہم مہینے بعد آ کے لے لیں گے۔ اب مہینے بعد نہ آئے اگر، تو اس نے جو جوتا بنایا وہ ضائع ہو گیا، تو اس کے 5 روپے ضائع ہو گئے۔ اور اگر آ جائے اور اس نے نہیں بنا کر رکھا ہوا، تو 5 روپے تو اس نے لے کے تجارت میں لگا دیے نا، کما لیا جو بھی کچھ کمانا یا نقصان کرنا تھا۔ جوتے کے باقی کا کیا بنے گا؟ وہ جو آیا ہے اس کے ٹائم کا کیا بنے گا؟ لیکن معاشرے میں مضبوط بنیاد تھی، جس وقت کا کہتے تھے اس پہ دیتے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب ایران خراسان آئے، جب انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا بھئی یہ جائز ہے، بیانہ دے کے چیز کو بک کرا لینا یہ جائز ہے، قبضے کے بغیر بھی پیسے دیے جائے۔ ان کا حضرت آپ نے فتویٰ بدل دیا، ان کا ہاں فتویٰ اس لیے بدل دیا کہ معاشرے میں اصول دیکھو کیا چل رہا ہے۔ تو جب بھی کسی قوم کے رسم و رواج شریعت سے ڈائریکٹ نہ ٹکراتے ہوں، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حرام؟ یہ مائیاں آپ کے ہندوستان میں ہوتی ہیں نا، یہ مائیوں ہے کیا؟ صرف اتنی سی تو اس کی حقیقت ہے کہ شادی سے پہلے دلہن کی سہیلیاں، اس کے محلے کی عورتیں، ارد گرد کی اس کی رشتہ دار مائیاں جمع ہو جاتی تھی۔ مائی کی جمع ہی ہے نا مائیوں یا مائیاں جمع ہو جاتی تھی، اور محبت، پیار، خوشی کا اظہار اس کے شوہر کے لیے تصوراتی طور پہ اس کے دماغ کو تیار کرنا، یہ چیز ہوتی تھی۔ یہ کسی نے بھی ناجائز نہیں لکھا۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا، ان کا یہ جائز ہے۔ یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اس میں بدعت اور ان مباحث کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ بس اتنا کافی ہے کہ وہ شریعت سے نہیں ٹکراتی، ٹھیک ہے، لوگوں کو جینے دیجئے، معاشرے کو چلنے دیجئے، کوئی نہیں مانے گا اس فتوے کو، اور غلط بات ہو جائے گی۔ یہ جو آپ نے آخر پہ لکھا ہے نا، حدیث کی روشنی میں سے واضح فرما دیں، تو یہ عین نہیں ہے، یہ ہا ہے۔ اردو کا کیوں بیڑا غرق کرتے ہو یار؟ پہلی بیچاری کہاں رہ گئی؟ نومولود بچے کی پہلی مرتبہ جو حجامت بنائی جاتی ہے، کیا اس طرح کے علاوہ الیکٹرک مشین سے بھی کی جا سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گندگی اس کے بالوں میں چپک گئی ہے یا جو گندگی ہے اسے صاف کر دو۔ امیتۃ الاذی، اس کے بالوں میں جو ناپاکی ہے اسے صاف کرنا ہے، بس یہ ہے بات۔ مشین پھیر دیں، اس طرح سے چونکہ صفائی اچھی طرح ہو جاتی ہے، اس لیے اسے ترجیح دی جاتی ہے۔ مشین پھیر دیں، اس کا سر دھلا دیں، شریعت کا مقصد حاصل ہو گیا۔ غم کیا ہے؟ خوشی کیا ہے؟ غم اور خوشی ایک ہی وقت ایک ہی دل میں جمع ہو سکتے ہیں؟ اجل مسمہ کی وضاحت فرما دیں۔ اجل مسمہ تو 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اجل مسمہ، خدا نے جو وقت طے کر دیا، یہ اجل ہے۔ اللہ نے وقت طے کر دیا کہ اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ میں فلاں دن فلاں تاریخ کو یہ آدمی مر جائے گا۔
اللہ اسی کے بارے میں کہتا ہے کہ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک لمحے کے لیے وہ موت کا وقت تمہارا آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے خدا نے چیلنج کیا ہے، اور اللہ نے کہا ہے جب تمہارے یہاں کسی پہ نزع کا عالم طاری ہوتا ہے اور موت آتی ہے اور تم سب اس کے قریب بیٹھے ہوئے ہوتے ہو، تو نحن اقرب الیہ منکم، اس وقت تمہارے مرنے والے سے ہم تم سے زیادہ قریب اس کے پاس ہوتے ہیں۔ اور اگر تمہاری طاقت ہے، ان کنتم غیر مدینین، اگر تم نے کسی کے سامنے جواب نہیں دینا تو اس وقت میرے مقابلے میں اس کی روح کو بچا کر دیکھو۔ اللہ نے چیلنج کیا، اللہ کہتا ہے روک لو اس روح کو، جو تم کچھ کر سکتے ہو تو اس روح کو اب روک لو، میں تم سے زیادہ وہاں قریب ہوتا ہوں۔ تو اجل مسمى ایک تو یہ ہوتی، ایک اجل نکاح طلاق کو بھی کہتے ہیں کہ جب مدت نکاح کی پوری ہوئی اور اس نے طلاق کے ذریعے اس مدت کو ختم کر دیا، اس کو بھی اجل کہتے ہیں۔ ایک موت کو بھی کہتے ہیں کہ شوہر کی موت کی دن اجل ہو گئی پوری، اس کی مدت نکاح کی، اب وہ حق مہر کے باقی معاملات وراثت کے طے کرنے۔ غم کیا ہے اور خوشی کیا ہے، آئندہ بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ اگر آج خوشی ہے تو آج بتا دیں۔ خوشی حقیقت میں ہوتی بھی ہے یا نہیں؟ غم کو دور کرنا خوشی ہے تو پھر اصل خوشی کیا ہے؟ زندگی میں اس کی مثال ایسی ہے جیسے لذت، لطف، مزہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ تو شدید بھوک ہے، وہ تو چوہے ناچ رہے ہیں محاورے میں کہ یہ شدید بھوک ہے، وہ تکلیف دے رہی ہے۔ کھانا کھایا تو آدمی کہتا ہے اس سے لذت حاصل ہوئی، مزہ کیا حاصل ہوا؟ وہ بھوک کو، اس غم اور پریشانی کو ختم کیا ہے۔ مزہ تو لوگ جانتے ہی نہیں کیا ہے، ان میں سے کوئی شخص نہیں جانتا مزہ کیا۔ طلب تھی ایک میٹھا کھانے کی، تکے کھانے کی طلب تھی، چلے گئے تکے کھائے تو وہ نہ کھانے کی وجہ سے جو بے چینی پیدا ہو رہی تھی نا، اصل میں اس بے چینی کو دور کیا۔ اصل لطف جو بغیر کسی طلب اور مجبوری کے ہوگا وہ تو جنت میں ہوگا۔ آئندہ کر لیں گے بات۔ ایام، اشیاء، مکانات اور بندوں میں نحوست کیا ہے؟ جمعے کے دن کو بابرکت خیال کیا جاتا ہے، کیا کوئی دن ایسا بھی ہے جسے منحوس خیال کرنا چاہیے؟ جیسے منگل کو بہت لوگ منحوس خیال کرتے ہیں۔ بعض گاڑیوں کے نمبرز، بعض مکانات، چیزیں اور اشخاص منحوس ہوتے ہیں۔ ایسی گاڑیاں، اشیاء اور مکانات کا استعمال اور ایسے منحوس شخص سے تعلق انسان کو مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے طرز عمل سے ایسی چیزیں، خیالات اور عقائد ملتے ہیں؟ یہ بات ہر آدمی کی سمجھ کی ہے نہیں، لوگ خام خواہ توہمات میں پڑ جاتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایسے ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جن اوقات میں نحوست آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کی چیزوں کو رات کو سونے سے پہلے ڈھانپ کے رکھو، سارے سال میں ایک رات یا ایک دن ایسا آتا ہے جس میں بیماری آتی ہے اور وہ اس چیز کو چھو جاتی ہے، پھر تم بیمار ہو جاتے ہو، ایسی حدیث آئی۔ اسی طرح بعض بندوں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی مشکل پیش آتی ہے۔ یہ اسماء الرجال کی کتابوں میں آتا ہے، کسی نے ایک سے پوچھا کہ تم سے جب بھی ملتا ہوں نا کوئی نقصان ضرور ہوتا ہے، آخر تم ہو کیا؟ اس نے کہا میری پیدائش ہوئی تھی جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا، پھر میرا دودھ چھڑایا گیا جس دن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، پھر میں بالغ ہوا جس دن امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے،
پھر میری شادی ہوئی اس دن جب عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت تھی، اور پہلے بچے کی ولادت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی، تو کہو تو اور بھی سنا دوں؟ اس نے کہا بس کر، اب کافی ہے۔ یہ ہوتا ہے بعض لوگوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور حفاظت کرے۔ بعض لوگ اعمال ایسے کرتے ہیں جس کی وجہ سے خدا کی لعنت برستی، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس انسان سے سلیم الطبع لوگوں کو وحشت ہوتی ہے، اس آدمی کو دیکھتے ہیں اور بغیر کسی وجہ کے اس آدمی سے وحشت پیدا ہوتی ہے کہ اس سے بھاگو، اس سے ہٹو، اس سے بچو۔ وہ جو لعنت والعیاذ باللہ، یہ بڑا سخت لفظ ہے، اس پہ پڑی ہوتی ہے نا، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے جو جگہ کے متعلق لکھا ہے، جگہوں میں بھی نحوست ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصنف عبد الرزاق میں آیا ہے کہ لوگ آئے اور انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم فلاں جگہ رہتے ہیں، اور اپنے بھائیوں کی تعداد غالباً 11 بتائی کہ ہم اتنے بھائی تھے، اور جب سے یہاں آئے ہیں ایک ایک کر کے انتقال ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ چھوڑ دینے کا حکم فرمایا تھا۔ آپ نے کہا اس جگہ میں برکت نہیں۔ اسی طرح انسان کے بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو اسے برکت سے محروم کر دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کی نشاندہی فرمائی۔ یہ جو لوگ جوا کھیلتے ہیں نا، لاٹری، اس مال میں نحوست ہوتی ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ مال جہاں جہاں ڈائریکٹ جاتا ہے وہاں وہاں اپنی نحوست کے اثرات چھوڑتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ من قال تعال قامرک، جو آدمی تمہارا دوست تمہیں اگر دعوت دے کہ آؤ یار لاٹری کھیلتے ہیں، آؤ جوا کھیلتے ہیں، فلیقل لا الہ الا اللہ، اسے چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کہے۔ یعنی اتنا بڑا جرم اس نے کیا ہے کہ جیسے اس نے شرک کی دعوت دی ہے، کیونکہ مال میں برکت اللہ دیتا ہے، لاٹری اور جوئے کے مال میں برکت نہیں ہوتی، تو یہ اسے بلا رہا ہے کہ مال زیادہ ہوگا تو اسے چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کہے، یعنی مطلب یہ کہ مال کی کمی بیشی میں دونوں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں، میں جوا نہیں کھیلوں۔ ایسے ہی یہ شراب جو ہے نا، نفس شراب، یہ شراب کا کسی جگہ پہ ہونا نحوست کو پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے جن گھروں میں شراب رکھی جاتی ہے وہاں برکت نہیں رہتی، پیسہ ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، لیکن برکت نہیں ہوتی، وہ پیسہ فضول چیزوں میں خرچ ہو جاتا ہے۔ دنوں کا جو آپ نے کہا، تو منگل کے دن کو اس لیے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ ہندوؤں کے نزدیک متبرک ہے، اور اس میں بہت زیادہ ہندو عبادت کرتے تھے۔ کسی زمانے میں منگل کے دن کو، ہندوستان میں منگل کو ہی چھٹی ہوا کرتی تھی، اب بھی آپ جائیں نا، ہندو منگل کے دن بہت عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بنارس تشریف لے گئے تھے، اور بنارس جب حضرت اترے ہیں تو انہوں نے بس فضا کو دیکھا اور فرمایا اپنے خلفاء سے کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو۔ ان کا حضرت خیریت فرمایا، ہاں اس شہر میں بتوں کی عبادت اتنی ہوئی ہے کہ ساری فضا خراب ہو گئی ہے، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا۔ یہ بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نمبرز کا جو آپ نے کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فگرز میں، نمبر میں طاق عدد کے متعلق کہا ہے کہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ مثلاً آپ نے کسی کو پیسے دینے ہیں، 100 روپیہ تو 101 کر دیں، 99 کر دیں۔ مثلاً آپ نے گاڑی میں ہوا بھروانی ہے تو آپ نے کہا کہ اس کو 20 اور 22 کر دو، تو آپ 21 اور 23 کر لیں۔ مثلاً آپ نے 4 دن کا وعدہ کیا ہے تو 5 کا کر دیں، 3 کا کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وتر، اللہ طاق ہے، وہ یحب الوتر، اور طاق کو پسند کرتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی سرندی رحمۃ اللہ کے دانت میں درد ہو گیا، تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے اپنے ایک خانقاہ میں صوفی سے کہا کہ وہ لونگ رکھے ہوئے ہیں، طاق میں تو لونگ لے آؤ۔ وہ لایا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہتھیلی پہ رکھ کے گنے تو 6 لونگ تھے، تو ہنسے، فرمایا
ہمارے صوفی کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اللہ طاق ہے اور طاق عدد کو پسند کرتا ہے، 5 لے آتا یا 7 لے آتا۔ تو یہ طاق عدد کی رعایت کرنا اپنی زندگی میں یہ برکت کو لاتا ہے۔ بدھ کے دن کے متعلق بھی فرمایا گیا ہے، کیونکہ آدمی علم حاصل کرنا چاہیے تو اسے چاہیے کہ بدھ کے دن کا انتخاب کرے۔ صاحب ہدایہ جو لکھی ہے، ہدایہ کی شروحات میں اس پہ بحث ہوئی ہے، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بدھ کا دن علم کے لیے مفید ہوتا ہے۔ بہت واقعات ایسے ہیں کہ برکات کن چیزوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے برکات کا بتایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر بیٹھے ہیں اور اب تک قائم ہیں اس میں برکتیں ہیں۔ غار حرا اگر اصل میں مل جائے کہ وہ کہاں ہے تو اس میں برکت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوئے ہیں۔ غار ثور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اب تک موجود ہے، اس میں بھی برکتیں ہیں۔ اسی طرح حجر اسود، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا تھا، اس میں بھی برکتیں ہیں۔ چوتھی چیز جو باقی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوئی ہوئی یا ان کے جسم مبارک کا حصہ، وہ بال ہے، منہ مبارک میں برکت۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ہم ام المومنین عائشہ اور ان کی بہن اسماء رضی اللہ عنہم کے پاس جاتے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یا حضرت اسماء رضی اللہ عنہ ایک کرتا یا دھوتی تہمد نکالتی تھیں، پانی میں ڈبو کے وہ بالٹی ہمیں دے دیتی تھی اور کہتی تھی اپنے مریضوں کو پلاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ان چادروں میں ہوا ہے۔ تو یہ برکات کی چیزیں ہوتی تو ہیں، لیکن یہ خیال کرنا چاہیے کہ آدمی اپنے طور پہ ان کاموں کو کرتا رہے، کسی کو منحوس نہ کہے۔ کسی کی نحوست پہ حکم لگانا یہ بہت گہرا علم مانگتا ہے اور بہت مسلسل تجربہ مانگتا ہے۔ اتنا علم بھی نہیں ہوتا، اتنا تجربہ بھی نہیں ہوتا، اس لیے آدمی نحوست کی اگر کوئی بات آئے تو چپ رہے۔ اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فال لیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منحوس کے لیے فال نہیں لیتے تھے۔ مثلاً آپ نے یہ کہا کہ اونٹنیوں کا دودھ چاہیے، تو میری اونٹنیاں ہیں، تم میں سے کوئی ہے جو اس کا دودھ نکال لائے؟ ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت انجام دیتا ہوں۔ تمہارا نام؟ اس نے کہا مرہ۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا تم منحوس ہو، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ مرہ کا مطلب تلخ، کڑوا، جو چیز تھوک دی جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو ایک اور کھڑا ہوا، فرمایا تمہارا؟ اس کا افلا، بہت کامیاب۔ آپ نے کہا تم جاؤ۔ یہ سعد جو اصل میں ہے نا، یہ سعد اصل میں بت کا نام ہے۔ اہل مدینہ جب مکہ حج کے لیے آتے تھے تو سعد ایک بت تھا، اس پہ چڑھاوا چڑھاتے تھے، اس کی خوب عبادت کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے اس کی عبادت سے برکت پیدا ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ نام عربوں کے اسماء میں، انسانوں کے ناموں میں داخل ہو گیا، تو برکت بھی ہونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے وفات سے چند دن پہلے شاید دعا دے دی تھی کہ اللہ اس میں برکت رکھ دے۔ یہ حضرت زبیر یا عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مہینے کا سودا خریدنے جاتے تھے، اسے ساتھ لے جاتے تھے۔ تو اس سے بہت مرتبہ کہا حضرت یہ سامان اٹھا دوں، میں جوان ہوں، آپ لوگ بوڑھے ہو گئے۔ نہیں۔ تو ان کا حضرت بھی ساتھ کیوں لاتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں برکت کی دعا دی تھی، جس مرتبہ تم ساتھ ہوتے ہو تجربہ یہ ہے کہ مہینے میں کام ہو جاتا ہے پورا، اور جب تم ساتھ نہیں ہوتے تو کم پڑ جاتے ہیں سودے۔ یہ سب برکت کی چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے شکایت کی تھی کہ اللہ کے رسول پوری نہیں ہوتی چیزیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کسی چیز میں کھجوریں ڈال کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دے دی تھی۔ فرمایا ابو ہریرہ اس سے کھجوریں نکالتے رہنا، کھاتے رہنا، مگر اسے کھولنا نہیں ہے، دیکھنا نہیں ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن تک وہ چلتا رہا، اور شہادت کے دن ایسی افراتفری مچی میں نے اسے کھول لیا، بس اس کے بعد وہ ختم ہو گئی۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں، وہ پیدا جب ہوتے ہیں نا، اگلی پچھلی ساری کسریں پوری کر دیتے ہیں۔ ان کی ولادت اتنی بابرکت ہوتی ہے کہ خاندان سے فقر اٹھ جاتا ہے، فاقہ اٹھ جاتا ہے۔ اللہ نے ان کی مقدر اور نصیب میں ایسا لکھا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ضرور ہیں، مگر اس کی بنیاد پر کسی کو منحوس کہنا یہ جائز ہی نہیں ہے سرے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فال لیتے تھے، اور بہت فال لیتے، بہت زیادہ فال۔ یہ جو آپ دعا مانگتے ہیں، دعا کے آخر پہ ہاتھ کیوں پھیرتے ہیں منہ پہ؟ یہ فال ہی تو ہے کہ اس اعتقاد کے ساتھ کہ اللہ نے میرے ان دونوں ہاتھوں کو برکتوں سے، مہربانی اور رحمت سے بھر دیا ہے، جو میں نے مانگا تھا مل گیا ہے، اور چہرے پہ پھیر دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کی نماز پڑھاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو پلٹ دیتے تھے، خطبہ دیتے تھے، اور خطبے کے دوران چادر کو اس طرح پلٹتے تھے کہ نیچے اوپر آ جائے، اوپر کا حصہ نیچے چلا جائے۔ یہ فال لیتے تھے کہ اللہ جس طرح میں نے اپنی چادر کو پلٹا ہے، تیری رحمت اس قحط سالی کو خوشحالی میں پلٹ دے گی۔ اے پروردگار، یہ جو بارش نہیں ہو رہی، اس بارش کے نہ ہونے کو ہونے میں تبدیلی آ جائے گی۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ امام اگر استسقاء کی نماز پڑھائے اور اس نے اپنے جبے کا دایاں حصہ اوپر رکھا ہے یا بایاں حصہ اوپر رکھا ہے، تو اسے چاہیے کہ خطبہ دینے کے دوران اپنے جبے کی ایک طرف کو دوسری طرف پلٹ دے۔ یہ فال لینا ہے اس بات سے کہ اللہ اب حالات کو ایسے پلٹ دے گا، یعنی اب ایسی بارشیں ہوں گی کہ لوگ تمنا کریں کہ شاید اب رک جائے تو اچھا۔ تو فال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ لیتے تھے۔ یہ سب چیزیں نحوست اور برکات سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن اس بنیاد پہ کسی کو منحوس نہیں کہنا چاہیے۔ مسئلہ تو نازک ہے جو آپ نے لکھا ہے، جوئے اور سود کی صورت بھی ہو سکتی ہے، اس کا جائز طریقہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک شخص کو پیسوں کی اشد ضرورت ہے، بندوبست ہو نہیں رہا، اس نے کہیں سے بھینس لے لی اور کہا 3 ماہ کے لیے ادھار پہ دے دو۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ بھینس کو خریدے، وہ کہ یہ بھینس میں خریدتا ہوں اور 3 ماہ بعد آپ اس کو اس کی قیمت ادا کر دوں گا۔ اب یہ شرعاً درست ہو گئی بیع۔ یہ کہنا کہ 3 ماہ کے لیے ادھار پہ دے دو، یہ لفظ جملہ جو ہے یہ متعین نہیں نہ کرتا کہ 3 ماہ کے لیے ادھار پہ دے دو کیا چیز، دودھ ادھار پہ دینا ہے یا بھینس ہی ادھار پہ دینی ہے، یہ چیز کیا ہے؟ تو پہلے وہ متعین کرے صاف لفظوں میں کہ یہ 3 ماہ کے لیے ادھار پہ خرید رہا ہوں اور اس کی قیمت اتنی ہے جو آپ کو ادا کروں گا۔ بھینس کی اصل قیمت 1 لاکھ روپے ہے، لیکن مجبور شخص اپنے دوست سے بھینس 1,20,000 میں لے لیتا ہے۔ یہ جو مجبور ہے نا، 1,20 میں لے یا 1,30 میں لے یا 90 میں لے، جو کچھ بھی لے وہ کلیئر کرے گا دوسرا فریق کہ میں اپنی بھینس اتنے روپے میں تمہیں بیچتا ہوں، اس کی مرضی ہے لے، مرضی ہے نہ لے۔ اب 2 صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس دوست کو پیسے کی ضرورت ہے اور یہ مجبوراً مجھ سے بھینس خرید رہا ہے، تو اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لاکھ کی بھینس 1,20 میں بیچ رہا ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ شریعت اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھتی، یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھو نا پھر بات آ گئی، غالباً حضرت بریدہ اسلمی تھے، صحابی رضی اللہ عنہ کا نام دیکھ لینا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بریدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے نوکر سے کہا کہ مجھے گھوڑے کی ضرورت ہے، وہ خرید لاؤ۔ پیسے دیے، وہ بہت اچھا گھوڑا لے کے آیا اور پیسے واپس کیے۔ حضرت نے فرمایا یہ اتنا اچھا گھوڑا یہ 300-400 میں خرید لائے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا حضرت ایک آدمی بیچ رہا تھا تو میں نے اس کو پیسے دیے، گھوڑا بہت زبردست۔ وہ جلدی سے اٹھے اور مارکیٹ میں گئے اور کہا ڈھونڈو اس شخص کو جس کا گھوڑا ہے، وہ اتفاق سے مل گیا۔
تو بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے اسے روکا اور کہا کہ یہ گھوڑا مجھے 500 میں دو گے؟ اس کا حضرت 500 میں لے لیں، فرمایا 600 میں، اس نے کہا 600 میں، اس کا 700 میں، اس کا مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں، تمہارے گھوڑے کی قیمت اس وقت مارکیٹ میں 900 سے 1000 ہے، تو تم مجھے 1000 میں دو گے؟ اس کا حضرت ایسے ہی ہے، تو اسے 1000 دیے اور واپس لے آئے۔ اس نوکر نے کہا حضرت یہ 300-400 میں جو میں لایا تھا وہ برا تھا، اتنے پیسے جو آپ نے اس کو زیادہ دے دیے۔ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ کبھی بھی کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے سودا نہ کرنا، یہ سودا ہو جائے گا لیکن اللہ اس مال سے برکت اٹھا لے گا جو تم خریدو۔ تو انہوں نے کہا میں کسی بے برکت چیز کو اپنے گھر میں پسند نہیں کرتا، اس لیے میں کیوں اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاؤں؟ 1000 روپے کی چیز ہے اور 400 میں دے رہا ہے، تو میں سمجھ گیا تھا کہ کسی نے اپنی مجبوری سے ہی بیچا ہو۔ اس لیے جو نیلام میں چیزیں بکتی ہیں نا بہت سی، اور لوگ دوسروں کی مجبوری سے فائدہ، شرن سودا ہو گیا، پیسہ بھی جائز ہے لیکن وہ برکت اٹھ جاتی ہے، شریعت کا مزاج یہ نہیں۔ تو اس لیے اس نے 1,20,000 روپے جو لے لیے نا ہے ٹھیک، لیکن وہ برکت اٹھ جائے گی۔ لینے کے فوراً بعد منڈی میں 1,00,000 روپے میں فروخت کر دیا، بالکل ٹھیک ہے۔ 3 ماہ بعد وہ اپنے لاکھ کو 1,20,000 روپے واپس کر دیتا ہے، تو یہ 1,20,000 اصل میں اس نے سودے کے واپس کیے ہیں۔ اب نہ یہ سود بنے گا نہ جوا بنے گا، کیونکہ بیع اور شرع قیمتیں متعین ہو گئی تھیں۔ یہ معاملہ شریعت درست مانتی ہے، لیکن مجہول الفاظ سے سودا کرنا شریعت اسے درست نہیں مانتی۔ نماز جنازہ کے لیے کیے گئے وضو سے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد فرض نماز اسی وضو سے ادا کی جا سکتی ہے، کیوں نہیں بھائی؟ یہ غلط تصور ہے کہ وضو جنازہ پڑھنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت نے یہ متعین کیا ہے اصول کہ جسم کے دونوں راستوں سے کسی نجاست، کسی گندگی کا اخراج وضو کو توڑتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز وضو کو باطل نہیں قرار دیتی۔ جنازہ اس میں کون سی ایسی بات ہے جو جسم سے کسی گندگی کا خروج؟ اسی طرح کسی آدمی کا ننگا ہو جانا، برہنہ ہو جانا، کپڑے بدلنا، اس سے وضو پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں وضو ٹوٹے گا؟ وجہ یہ خام خواہ کی باتیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ فقہا نے کہا ہے کہ وضو کی حالت میں اگر کوئی اس نے گناہ کیا ہے تو اسے چاہیے کہ آئندہ نماز کے لیے بہتر ہے کہ دوبارہ وضو کر لے، لیکن وضو پھر بھی نہیں ٹوٹتا۔ مثلا ایک آدمی نے وضو کیا اور پھر جھوٹ بولا، تو جھوٹ سے وضو ٹوٹے گا نہیں، لیکن چونکہ گناہ کا کام کیا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ دوبارہ وضو کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو کچھ نہ کچھ کھانے کی تلقین فرمائی ہے۔ ایک جگہ یہ فرمایا ہے کہ بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے، رات کو کوئی نہیں کھائے گا۔ یہ دودھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پیتے تھے یہ بھی تو کھانے میں ہی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم رات کو کھایا کرتے تھے کھانا، یہ تو متعدد جگہ پہ آیا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا دسترخوان بچھا ہوا تھا، لوگ کھانا کھا رہے تھے، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کھایا اور اٹھے اور نماز کے لیے ان کا لوگوں وہ مسجد نبوی میں فرمایا جماعت شروع ہو گئی ہے اٹھو۔ تو اس سے سعد رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات کا کھانا کھا رہے ہو اور عشاء کی نماز ہونے لگے تو کھانا پورا کرو پھر نماز پڑھو۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کا نام لے کے کہا کہ تیرے باپ سعد کا دسترخوان تھوڑا ہی بچتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہاں تو پانی اور کھجوریں ہوتی تھیں، 4 کھجوریں کھائیں، پانی پیا، اس پہ فرمایا تھا کہ کھا کے پھر نماز پڑھو۔ تیرے باپ کے دسترخوان کا تھوڑا ہی کہا تھا جہاں اتنے کھانے لگے ہوئے۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہار منہ، یہ منہ کیسے لکھا ہے آپ نے ہیں؟ میم واو نون اور 2 چشمی ہے، یہ ہوتا ہے منہ۔
یہ تو منہو لکھا ہے، نہار منہ پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ طبرانی میں ہے یہ روایت، لیکن یہ کہ اب اس کی طبی حیثیت کیا ہے ہمیں معلوم نہیں، کبھی دیکھیں گے، موقع ملا، وقت ملا، فرصت ملی تو اس روایت کو دیکھیں گے۔ اگر اسلام پر عمل کرنے سے مسائل حل ہو سکتے ہیں تو حضور نے ایک حدیث میں یہ کیوں فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے؟ اے بھیا سیدھی سادی بات یہ ہے کہ اسلام پہ عمل کرنے سے مسائل نہیں حل ہوتے، بڑھتے ہیں مزید، تو چھوڑ دیجئے، ایسے اسلام کا کیا فائدہ ہے؟ مطلب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے تو وہاں چلے جائیے جہاں مسائل کا حل ہو، اس اسلام سے چمٹے رہنے کا آخر فائدہ کیا ہے؟ پہلے ہی مذہب موضوع نہیں رہا، موضوع صرف پیسہ رہ گیا، ٹو ارن منی، پیسہ کیسے بنائیں، پیسہ کہاں سے آئے؟ حقیقت یہ ہے کہ اسلام اگر ہو نا تو پھر مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے، خدا کی بات بھی جھوٹی، اللہ نے کہا ہے کہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ الْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کافروں کو مسلمانوں پر غالب کر دے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان نہیں رہے، جیسے مسلمان اللہ کو مطلوب ہیں وہ نہیں رہے، وہ ہوں تو کافر غالب نہ ہوں۔ وَلِعِيَاذُ بِاللَّہ ہے تو لطیفہ، لیکن یہ مصری لطیفے بناتے رہتے ہیں نا بہت، یہ لطیفہ 70-75 تک گونجتا رہا، بہت زیادہ عربوں میں، اب تو خیر اب تو ختم ہو گیا۔ وہ کہتے تھے مصری کہ جب ہماری اسرائیل سے لڑائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ اور مسلمانوں کی مدد کرو، تو فرشتے واپس چلے گئے، جنگ ہم ہار گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم نے مدد نہیں کی، انہوں نے کہا پروردگار ہم گئے دونوں طرف ایک ہی جیسے تھے، کس کی مدد کرتے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اس لیے وہ جو مومن ہے نا وہ نہیں ملتا، مومن آدمی مل جائے اور وہ خدا کو کوئی بات کہہ دے، ہو نہیں سکتا کہ اللہ اس کی بات کو ٹال دے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس زمانے کو پاؤ گے جب مومن آدمی دعا مانگے گا اور اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ تم اپنے بارے میں مانگو، میں تمہیں دینے کو تیار ہوں، لیکن اجتماعی طور پہ مت مجھ سے مانگو، اس لیے کہ ان سب کے اعمال ایسے ہو گئے۔ یتطاولون فی البنیان، تم دیکھو گے یہ عمارتیں ایک دوسرے کے مقابلے میں بنائیں گے، برج الخلیفہ بنا ہے، اس کے مقابلے میں جدہ میں بن رہا ہے، یہی چیزیں ہیں نا، اس نے کیا کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے، اس کی گاڑی کیسی ہے، میری، اس کا ماڈل میرا، یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے اسلام کی اس روح کو ہم سے نکال دیا ہے جو اللہ کے ہاں مطلوب ہے۔ اللہ کے ہاں انسانی اخلاقیات میں دو بہت بڑی چیزیں ہیں جو مطلوب ہیں، جس طرح انسانی جسم میں خون مطلوب ہے نا، اللہ کے ہاں دو چیزیں مطلوب ہیں، ایثار، ایک قربانی، قربانی کے بغیر نہ فرد بنتا ہے نہ قوم بنتی، قربانی دیتے ہی ہیں تو آگے بڑھتے ہیں، وہ ایثار نہیں رہا، اس کی بجائے خود غرضی آ گئی ہے۔ شریعت کو مطلوب ہے کہ ایثار والے لوگ پیدا ہوں، اتنا ایثار کہ جنہوں نے بدر میں شہادت پائی انہیں پتا تھا کہ خلافت راشدہ آئے گی، انہیں پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کریں گے، انہوں نے قربانی دی، انہوں نے کہا جو ہمارا کام ہے نا ہم کر جائیں، آئندہ آنے والی نسلیں جانے اور وہ جانے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایثار سے کہا، اللہ کہتا ہے اتنا ایثار ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کے گھر میں فاقہ ہوتا ہے تو بھی اپنے ہمسائے کو ترجیح دیتے ہیں کہ اس کو دے دو۔
صحابہ رضی اللہ عنہ جیسی جماعت کہاں ہو سکتی؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے ایک مرتبہ بکرے کی سری صدقہ کی، صدقے کا مطلب میں نے اپنے پڑوسی کو بھیجی کہ یہ لوگ پکا لیں۔ صبح جب میں اٹھا تو 7 گھروں سے پھر کے وہ سری میرے ہی گھر آ گئی۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا کیا ہوا؟ ان کا ہر ایک نے سوچا کہ میرے ہمسائے کو زیادہ ضرورت ہے یار، وہ کھا لیں وہ کھا لیں وہ کھا لیں، ہوتے ہوتے میرے ہی گھر واپس آ گئے۔ ایثار کے بغیر نہیں قومیں بنتی۔ نہیں ہو سکتا کہ کوئی فرد ترقی کرے جب تک کہ اس کے دوست قربانی نہ دے، جب تک کہ وہ خود قربانی نہ دے۔ خود غرضی سے کام نہیں بنتے۔ اور دوسرا جو اللہ کو انسانی اخلاقیات میں مطلوب ہے، انسانی جسم میں خون کے برابر کا درجہ جس کا انسانی اخلاقیات میں، وہ انکسار ہے، عاجزی ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو خطبہ ہے، اس جیسا انکسار سے بھرا ہوا خطبہ دنیا میں کسی نے دیا ہے؟ یعنی عہدہ سنبھالتے ہوئے دنیا کے بڑے سے بڑا آدمی وہ بات نہیں کہہ پایا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی۔ ان کا لوگوں میں خلافت کا اہل نہیں تھا لیکن مجھے دی گئی ہے، میں غلط چلوں مجھے سیدھا کر دینا، صحیح چلوں تو میری اتباع کر۔ اس سے زیادہ عاجزی کیا کوئی آدمی کر سکتا ہے؟ عاجزی بھی شرماتی ہے اس آدمی کی۔ عاجزی سے سیکٹری خط لکھ رہا ہے اور کہتا ہے کہ یہ وہ فیصلہ ہے جو اللہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دل میں ڈالا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کاٹو اسے، یہ کہو کہ یہ وہ فیصلہ ہے جو ابوبکر نے کیا ہے، یہ مت کہو کہ اللہ نے سجایا ہے۔ وہ آخری ہستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تھی جس کو اللہ جس کے دل میں ڈالتے تھے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اللہ کی طرف سے ہے یا میرا اپنا اجتہاد؟ تو اس لیے جو آپ نے فرمایا ہے نا، مومن کے لیے دنیا قید خانہ، تو مومن خود بھی بہت سے قید خانے اپنے لیے بنا لیتا ہے۔ کئی مرتبہ خیال میں آتا ہے مردم شماری ہو رہی ہے نا، انسان شماری کرتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ کئی مرتبہ خیال میں آتا ہے کہ انسان بھی گنے جاتے تو کتنا اچھا ہوتا، مرد گن رہے ہیں۔ بہت سے قید خانے خود بھی تو بنا لیتا ہے، دولت میں گرفتار نہیں ہو جاتا، اپنی محبوب کی محبت میں گرفتار نہیں ہو جاتا، اپنی غرض کے قید خانے میں قید نہیں ہو جاتا، جانتا ہے کہ جھوٹ ہے پھر بھی بولتا ہے تو جھوٹ میں قید خانے میں نہیں چلا جاتا، جانتا ہے کہ حق کہیں اور ہے اور اس کا اعتراف مجھے کرنا ہے، اس کے باوجود اپنی بڑائی کو قائم رکھنے کے لیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اونٹ دیکھ رہے تھے تو ایک لڑکا آیا، اس نے اپنی نوکری کے سلسلے میں بات کرنی تھی تو کسی نے روکا، اس سے کہا امیر المومنین نے منع کیا ہے کہ ابھی کوئی نہ آئے، میں ذرا حساب کر لوں۔ تو کہنے لگا اب مجھے بڑی جلدی ہے اور میں نے ضرور ملنا ہے۔ تو اس کے چچا نے کہا کہ اگر ملنا ہے نا تو پھر اس کے لیے بھی تیار رہو کہ امیر المومنین کے ہاتھ میں وہ جو ایک رسی نظر آ رہی ہے نا، یہ تمہیں پڑ جائے گی، اور میں تمہیں بتاؤں کہ اگر امیر المومنین سختی کریں تو قرآن پڑھ دینا، وَقَانَ وَقَّافًا عِنْدَ حُدُودِ اللَّهِ، عمر کے سامنے قرآن پڑھا جائے پگھل جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے یہی کیا، میں چلا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اونٹوں پہ لوہے کے ٹھپے لگا رہے تھے، لوہے کی مہر ایک بنوالی تھی اور اس پہ لکھا تھا الوقف فی سبیل اللہ، یہ اونٹ اللہ کی راہ میں ہے، یعنی زکوٰۃ کا ہے۔ تو اونٹ کے پٹھے پہ گرم وہ داغ دیتے تھے تو ہر کوئی پہچان لیتا تھا کہ یہ زکوٰۃ کے اونٹ ہیں، مستحق کو دینے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت مصروف تھے۔ وہ کہتا ہے کہ ان کی عمر ان کے ہاتھ میں وہ جو سر پہ اقال باندھتے ہیں عرب، وہ ایک پکڑی ہوئی تھی، تو میں نے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا تو انہوں نے مجھے اس سے مارا، کہنے لگے تمہیں نظر نہیں آتا میں کام کر رہا ہوں؟ تو میں نے کہا اللہ کہتا ہے خذ العفو، اور معاف کر دیا کیجیے۔ تو میں نے اتنی آیت پڑھی اور میں نے کہا عمر، اللہ کہتا ہے میرے بندے بنو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب چھوڑ کے
زمین پہ بیٹھ کے ہاتھ رکھتی ہے مٹی پہ اور کہا یہ عبد عبد منی، اے میرے رب مجھ سے زیادہ تیرا غلام دنیا میں کون ہوگا، اے میرے رب مجھ سے زیادہ بندگی کس میں ہے، میں تیرا بالکل پکا تیرا ہی بندہ ہوں۔ یہ انکساری ہے، عاجزی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے اختیار سے اپنی نفی کرنا۔ یہ کبھی آ جائے نا تو بہت سے قید خانے خود ہی ختم ہو جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو خود ہی قید کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ صدقہ لینا کن لوگوں کے لیے جائز ہے، کن لوگوں کے لیے پہلے توجہ، کن لوگوں کے لیے نہیں، وجہ بھی بتا دیں۔ صدقہ ہر اس شخص کے لیے لینا جائز ہے جس کا آدمی کا گزارا نہ ہو۔ دو طرح کے صدقات ہیں، یہ تو پہلے تفصیل سے بات کر چکے، ہم اس پہ دوبارہ نہیں بات کریں گے۔ صدقہ ایک ہوتا ہے نفلی، کوئی کسی کے ساتھ بھی نیکی کرے وہ صدقہ ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، پوچھا کچھ کھانے پینے کو، تو اہلیہ نے کہا تھے زینب رضی اللہ عنہا نے کہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک دودھ ہمارے ہمسایوں نے ہم پہ صدقہ کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب وہ تمہارے لیے صدقہ ہوگا، میرے لیے اگر دو گی تو ہدیہ ہو جائے گا، تحفہ ہو جائے گا۔ تو صدقہ اصل میں کہتے ہیں نیکی کو۔ پھر صدقے کی دو قسمیں، ایک واجب صدقات ہے، واجب صدقات میں جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے کسی نے نظر مان لیا اللہ کے لیے، یہ سب واجب جیسے فطرانہ ہے، جیسے عشر ہے، خراج وغیرہ وغیرہ، یہ سب واجب صدقات ہیں اور اس کے مستحق فقراء ہیں۔ اللہ نے 8 آدمیوں کو اس کا مستحق قرار دیا ہے، وہ سورہ توبہ میں، اور اہل تشیع کے نزدیک 8 یہ صدقہ جو واجب ہے وہ خمس اسے کہتے ہیں، اور ان کے نزدیک خمس جو ہے وہ مجتہد وقت لے گا، امام وقت لے گا۔ خمس 5واں حصہ وہ ان کا ہے، ہمارے نزدیک 2.5%۔ صدقہ کیوں دینا چاہیے اور اچھا کس کس کے لیے، یہ صدقات کی قسمیں، اور اس کے علاوہ باقی نفلی صدقہ کس کو دینا چاہیے؟ جتنا قریب کا رشتہ ہے نا اتنا ہی زیادہ وہ صدقے کا مستحق۔ سیدھی بات ہے، صدقہ فرض ہو یا واجب ہو، دونوں صورتوں میں جو جتنا رشتہ داری میں قریب ہے اتنا ہی وہ زیادہ مستحق ہے۔ واجب صدقات میں زکوٰۃ ایسی چیز ہے جو اصول اور فروع میں نہیں دی جا سکتی، مثلا باپ دادا نانا نانی جو ڈائریکٹ، اور جو ڈائریکٹ نیچے ہیں بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی، ان کو نہیں دی جا سکتی زکوٰۃ۔ صدقہ فطر البتہ سادات کو دیا جا سکتا ہے، جو سید ہیں انہیں بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ حنفی فقہا کے نزدیک البتہ صدقہ فطر انہیں دیا جا سکتا ہے، اور برابر کے جو ہیں جیسے بہن بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، یہ سارے صدقات کے مستحق ہوتے ہیں، چاہے وہ واجب ہو۔ اگر وہ مستحق ہیں تو سب سے پہلے وہ ضروری، جتنا رشتہ دور ہو جائے گا اتنا ہی وہ صدقے میں دور ہو جائے گا۔ دوسری قسم ایسی ہے جو ایمرجنسی ہے، مثلاً اس کے گھر میں کھانے کی ضرورت ہے لیکن اس نے دیکھا ایک آدمی مر رہا ہے، اگر لقمے نہ ملے تو یہ مر جائے گا، اپنا تو گزارا فاقے سے ہو جائے گا، یہ مر جائے گا، اس وقت ایمرجنسی کیس میں اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صدقات کی کون سی قسمیں سب سے افضل ہیں؟ سب سے افضل قسم یہ ہے کہ اپنے اعزاء اور اقارب کے لیے کوئی ایسی چیز کر دینا جو مسلسل جاری رہے، پلاٹ خرید دینا، مکان بنا دینا، گاڑی کا بندوبست کر دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس کے پاس 2 سواری کے اونٹوں اسے چاہیے، بہتر یہ ہے کہ ایک اونٹ اپنے ہمسائے کو دے دے تاکہ اس کا بھی کام چلے۔ اور آپ نے فرمایا ایسے نہیں ہو سکتا کہ تم میں سے کسی کے پاس 2 درخت کھجور کے ہیں تو ایک کھجور کا درخت وہ خود اپنے لیے رکھ لے اور ایک اپنے ہمسائے کو دے دے۔ اور یہ صدقہ کرنا اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہ کہا ہوتا تو ایک جملہ ہی کافی تھا۔ فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اللہ کے غصے کو جو تم اپنے گناہوں سے بھڑکاتے ہو اس آگ کو بجھا دیتا ہے، وَأَمِّيتَتِ السُّوءَ، اور ذلت کی موت سے صدقہ بچاتا ہے۔ اس سے زیادہ ذلت کی موت کیا ہے کہ کوئی کفر پہ مر جائے۔ بس یہ 2 باتیں آدمی کو یاد رہے نا
کہ ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرو، یہ تمہیں یہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور دوسری چیز فرمایا کہ یہ ذلت کی موت سے بچاتا ہے۔ تو اس لیے صدقہ کیوں کرنا چاہیے؟ سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے۔